کہ میں لائیو ہوں تو مجھے بتا دیں. ویئر از مائی ادر فون؟ میں نے ادھر ہی کہیں رکھ دیے. السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ اور شب برات کی سب کو بہت زیادہ مبارک ہو. اور ایک سیکنڈ میں سائن کو بتا دوں میں لائیو ہوں. ہاں جی، السلام علیکم جان، میں لائیو ہوں. اگر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تو کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ہوپ فلی سب صحیح ہوں گے. سو فرسٹ آف آل تو آج کی جو رات ہے اس کی سب کو بہت بہت زیادہ مبارکیں ہوں، کیونکہ آج کی جو رات ہے وہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت رات ہے. اور اوبویسلی ہم سب لوگوں کو جیسے حدیث کی روح سے پتہ ہے کہ آج کی رات کو ہے جو ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے عبادات کی جاتی ہیں. بچپن میں تو آپ کو پتہ ہے ان راتوں کے ہم لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، پٹاخے توڑتے ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جھنگ میں رہتے تھے. تو سوری، میں اپنے بیگ میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتی. ایک سیکنڈ. ہم لوگ جھنگ میں رہتے تھے تو ہمارا جو گھر تھا وہ حویلی مطلب حویلی ٹائپ کا گھر تھا ہمارا. تو ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا وہ کافی دور تک بڑا سا گیٹ ہوتا تھا. تو وہاں پہ نا ہم لوگ پوری بوریاں ہوتی تھی، وہ جو چھوٹے والے بم والے پٹاخے نہیں ہوتے وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پھوڑتے ہوتے تھے باقاعدہ. اور پورے جو ہیں وہ بوریاں جو ہے نا وہ آتی تھیں ان کی پٹاخوں کی. اور ان کی نا شہریار کیانی، کین یو پلیز ریموو دا فلٹر. شہریار کیانی میں اپنے منہ تے فلٹر لایا پتر، تیرے منہ تے نہیں لایا گیا، میں اپنے منہ تے لا ہی لیا تو کوئی گل نہیں، لگے رہن دو. خیر ہر کسی نے آج کل اپنے منہ پہ فلٹر لگایا ہوا، میں نے لگا لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تم لوگوں کو. تو جو ہے نا وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کوئی مزہ آتا تھا تب. اور تب ہم لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شب برات کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اور شب جو برات ہے وہ اصل میں میں جھنگ سے ہوں، سیٹلائٹ ٹاؤن سے. بیسکلی آئی ایم اے چنابین، چناب کالج جھنگ سے ہوں. اور میں چناب کالج جھنگ کی جو ہے وہ سب سے پہلی ہیڈ گرل بھی تھی. سو ایوری ون نوز می، جو بچپن کے چنابینز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں چناب کالج جھنگ کی جو ہے وہ سب سے پہلی ہیڈ گرل تھی. اور آئی تھنک کہ شاید ان کی جو ان کا جو جگہ ہے اور جو ان کا آفس ہے اس کے اندر شاید میری جو ہے وہ پکچر لگی ہوگی. ٹو پلیس یور آرڈر واٹس ایپ. ہاں میں مریم کا ذرا پن کامنٹ کر دوں. ایک سیکنڈ. مالیز کی تھوڑی سی نہیں، یہ براؤن پینسل ہے، شکر ہے میں نے آنکھیں نہیں لگائی. وعلیکم السلام. ہائے، نہ میں کرواتی ہوں میری جان ہیئر شو، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کروانے کا. میں نے کافی دفعہ یہ بات آ کے اپنی لائف پہ بھی بتائی ہے. اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو وہ پلیز بتا دے کہ یہ ہیئر والا ایشو جو ہے یہ کیا ہے. یس مائی سسٹر اباؤٹ یو. کیا مطلب؟ اچھا، میں نے آج آپ لوگوں کو ایک بڑی مجھے ایک پاس ایک حدیث کا ایک ریفرنس آیا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لوں. اور میں نے کچھ نئی ڈیلز بھی لگائی ہیں تو میں نے سوچا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں میرے پاس ایک ویلڈ حدیث آئی تھی، میں نے کہا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں وعلیکم السلام ٹو انڈیا. اگر تو واسیم جو بھی آپ ہیں، اگر آپ مسلمان مرد ہیں تو آپ میں غیرت ہونی چاہیے، اگر آپ عورت ہیں تو وعلیکم السلام. اور اگر مسلمان مرد ہو اور غیرت مند نہ ہو تو آئی تھنک کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے مسلمان عورت کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے اور مسلمان مرد کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور غیرت کا اصل مطلب کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو پتہ کرنا کہ غیرت کے جو اصلی معنی ہیں وہ کیا ہیں اور غیرت جو ہے وہ کہاں کیا کیا ہوتی ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا، میرے پاس جو حدیث آئی تھی وہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات پہ اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک شرک کرنے والا اور کینہ پرور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں. سو اب آپ یہ سوچ لیں کہ کینہ پرور آدمی کون ہے اور مشرک کون ہے.
سو اور مجھے ایک میرے استاد محترم تھے اور مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ جو ہے نا ویسے ہی دن میں 3 دفعہ کلمہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہم اپنی زبان سے ایسی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ باتیں نکال جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اسلام کے دائرۂ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، اور پھر ہم اس حالت میں اگر چلے جائیں تو اٹ از ویری ڈفرینٹ تھنگ. سو کینہ پرور اگر کس کو کہتے ہیں، سو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور مشرک کس کو کہتے ہیں، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک جو ہے بیسیکلی شرک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے تویز دھاگوں پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کریں، بہت زیادہ بلیو کریں. دیٹ از آلسو ان شرک، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی ایسی چیز کے اوپر بلیو کریں تو وہ چیزیں بھی شرک میں آ جاتی ہیں. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ مجھے ایک ایسی حدیث لگی تھی کہ میں نے جب یہ پڑھی تو میرا ایک دم سے مجھے شیورنگ سی اسٹارٹ ہو گئی کہ ہم لوگ کوئی پرابلم سالو نہ ہو رہی ہو تو ہم کبھی کہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. عائشہ جی، اگر کوئی بھی آپ سے برا بیہیو کرے اور آپ سے بات کرے اور جب آپ بات کرنا چاہیں تو شو کہ میں بزی ہوں اگنور کرے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی بات کریے میرا بچہ، تو اس کا تو میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بیہیو کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. سمپل سی بات ہے کہ قطع تعلقی کرنا جو ہے وہ ایک آپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی گندی زبان چلائیں، کوئی ایسا الفاظ استعمال کریں، کوئی بھی غلط کام کریں. اٹس بیٹر کہ آپ اس سے کٹ آف کر جائیں تاکہ کبھی بھی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. اور ہمارے مذہب کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہیں بتایا گیا مگر وہ ایکچولی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے آج کی رات جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہوگا، اور آج کی رات جو ہے مغفرت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. آج کی رات ہمیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. اور پھر اگر آج کی رات میں جو ہے وہ اگر ہم غلط چیز کریں گے تو اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور اگر ہم اچھی چیزیں کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب ہوگا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ خیر ابھی میں آپ لوگوں کو ڈیلز کے بارے میں بتا دوں. اور جیسے میں آج اپنے بچوں کو قبرستان لے کے گئی ہوئی تھی اپنی والدہ کی قبر کے اوپر، تو ان کو میں یہی اسلام میں خود سے ایڈ کیا گیا اسلام نہیں شرک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو ابھی جیسے میں آج اپنے بچوں کو لے کر گئی ہوئی تھی، چھوٹی ہے، میں بھی آپ کو ابھی بتاتی ہوں. جو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعائیں دعائیں نہیں، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ یقین بھی کریں تو وہ بھی شرک ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی دعائیں، اٹس اباؤٹ یقین ٹو. اور مجھے پہلے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مجھے یہ مرشد اور یہ چیزیں اور ان باتوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ میری اپنی پوئٹری کے اندر یہ ورڈ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے، یوز کیا ہوا ہے، لکھا بھی ہوا ہے میں اپنی جو میری اپنی پوئٹری اس کے اندر. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر شرک کے اندر یہ چیز کہاں کہاں تک آتی ہے. تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور جو چیزیں ہمارے قرآن کے اندر لکھ دی ہیں، جو ہماری حدیث کے اندر آ گئی، اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز پہ اگر ہم اعتقاد کریں تو وہ شرک میں ہی آتا ہے. سو ڈو ساحل عظیم، ہی از مائی ٹیچر آلسو. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، میں ان کا لنک بھی پوسٹ کر دوں گی، آپ ان کو فالو کریں. ان کا ایک IMS کا نیا سیگمنٹ سٹارٹ ہوا ہے، آپ جسٹ جوائن دیٹ ٹو. IMS ٹیم کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یہ سارے لیکچرز مل جائیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بیسکلی واٹ شرک از، اور ہم شرک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اصل شرک کیا ہوتا ہے. سائیں میں بتا رہی ہوں ابھی، خیر آپ سب لوگوں کے سامنے بتا دیتی ہوں کہ مجھے کافی سارے ٹی وی چینلز کی طرف سے کالز آ رہی ہیں کہ وہ میرے انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں اباؤٹ آر چٹی کریم. سو آئی واز سو ہیپی. آئی ڈونٹ نو ان کی کوئی CEO ہیں یا کوئی ایسے ہیں جنہوں نے ہماری جو کریمز ہیں وہ یوز کی ہیں اور ہمارے ریزلٹس انہوں نے دیکھے ہیں، اینڈ دے ریئلی وانٹیڈ ٹو ہیو این انٹرویو. اچھا کل وومنس ڈے بھی ہے ہمارا، تو بھائی روز ہی وومنس ڈے ہوتا ہے. بات کریں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ جمعرات کی عبادت اور جو ہم مانتے ہیں. جی میں ابھی بات کرتی ہوں، اس کے بارے میں بات کرتی ہوں ابھی. دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر یور ڈائٹ پلان. آج کی رات میں اپنا ڈائٹ پلان بالکل بھی نہیں شیئر کروں گی، بالکل بھی نہیں شیئر کروں گی.
سمپل میں آپ لوگوں کو ڈائٹ پلان کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آئل نہیں کھانا. تو اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے آئل نہیں کھانا تو پھر آپ لوگ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ آپ لوگ مجھے کوئی 5 ڈشیں ایسی بتائیں کہ جو آئل کے بغیر ہیں اور جو آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں. تو اگر آپ مجھے 5 ڈشیں ایسی بتا دیں کہ جی جو آئل کے بغیر ہیں اور وہ آپ ہر روز کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا ایپیٹائٹ کا سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا ایپیٹائٹ کا سسٹم ڈفرینٹ ہے، سائن کو اس بات کا پتہ ہے. میں خالی ایک شورما کے اوپر جو ہے نا وہ پوری 10 سال گزار سکتی ہوں. کہ مجھے روز شورما ملے اور صبح دوپہر شام اگر مجھے ایک ہی آپشن ملے کہ جو ہے وہ میں شورما جو ہے وہ کھاؤں تو میں کھا سکتی ہوں. سو اگر ایک چیز روٹی چاول کھاتی ہیں آپ، میں روٹی نہیں کھاتی ہوں اور میں پراٹھا بھی نہیں کھاتی ہوں، اور میں جو ہے وہ کھاتی ہوں مصطفیٰ جی چھوٹے چھوٹے بیگ دو اس میں میرے اتنے نا. ہاں دے دو. وی کین یوز ایئر فرائی. ہاں جی یو کین یوز ایئر فرائی، بٹ ہاؤ فار یو کین یوز ایئر فرائی؟ یو کین یوز ایئر فرائی ایوری ڈے. کین یو جسٹ اسٹک ٹو یور ڈائٹ ایوری سنگل ڈے؟ کین یو جسٹ اسٹک اس میں؟ ہاں سوپ، that's like my girl, that's like my girl. سوپ، سیلڈ نہیں، سوپس. یس. سو اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اب ایئر فرائی کی بات ہو رہی ہے تو آل کائنڈز آف سوپ. یس دیٹس ویری گڈ. ہاں تو اب جیسے سوپ کی آپ نے بات کی ہے، روٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. جو دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ چنے بھنے ہوئے، دیکھیں وہ آپ روز نہیں کھا سکتے ہیں. بوائل چکن بھی آپ روز نہیں کھا سکتے ہیں، اور چنے بھنے ہوئے بھی آپ روز نہیں کھا سکتے ہیں. سو آپ نے اپنے 3 میلز لینے ہیں. ایک صبح کا ناشتہ لینا ہے، ایک آپ نے دوپہر کا کھانا لینا ہے، ایک آپ نے رات کا کھانا لینا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں وہ بندی ہوں کہ جو میں رات کو 2 بجے تک میں کھانا کھاتی ہوں. میں رات کو 2 بجے کھاتی ہوں. اس کے بعد میں تقریباً جو ہے وہ اپنی تہجد پڑھ کے فجر بھی اکثر میں پڑھ کے سوتی ہوں. ورنہ اگر مجھے درمیان میں اٹھ جاؤں تو پھر ہوتا ہے، ورنہ میں کھاتی ہوں. اسٹیم روسٹ بھی آپ ڈیلی نہیں کھا سکتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں. کارن فلیکس اے گڈ آپشن، مگر وہی بات آ جاتی ہے کوانٹٹی کے اندر کہ میرا یہ بھی بہت پرابلم تھا. نو، سوپ وداؤٹ کارن فلور کا پرابلم نہیں ہے. سوپ جو باہر کا سوپ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے شوگر ایڈ کی ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا سا کارن فلاور ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پانی میں پکا کے ایگ اور ساتھ براؤن بریڈ صبح میں کھا سکتے ہیں. دیکھیں اپنے آپ کو اتنا ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل از دیٹ کہ آپ نے آئل کنزیوم نہیں کرنا، کسی بھی حال میں آپ نے آئل نہیں کنزیوم کرنا. تو آپ کو میری بات شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہی ہوں. اس کے لیے آپ نے ایئر فرائی یوز کرنا ہے. آپ نے کیا یوز کرنا ہے؟ یہ مجھے لگ رہا ہے ہنا، شاید پتہ نہیں، میں نے اتنا اپنے آپ پہ غور نہیں کیا، شاید آپ کو لگ رہا ہوگا. وی کین کنٹرول آر پورشن. روٹی مجھے پتہ نہیں، میں آپ کو صحیح ایک بات بتاؤں کہ میں پورشن کے اوپر بھی بلیو اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں پورشن کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر مجھے کوئی پورشن کنٹرول کے لیے، بوائل ایگز از اے گڈ آپشن. اگر مجھے کوئی پورشن، فروٹس آپ کھا سکتے ہیں. یو کین ہیو 1 ایپل، یو کین ہیو ایون 2 ایپلس، اٹس اوکے. ہیو 3 ایگز، یو کین ہیو even 4 ایگز، اٹس اوکے. بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کھانا ہے. آپ نے ان کو اسکریمبل کرنا ہے یا آپ نے ان کو آئل میں کرنا ہے. آپ کے نیلز ہیں، آپ کیسے نماز، میری جان کے میرے اسٹک آن نیلز ہیں. میں ان کو ابھی اتار بھی سکتی ہوں، دوبارہ سے لگا بھی سکتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میری نمازوں کی فکر مجھے آپ سے بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو سیریسلی آپ کو بالکل اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا لٹرل میں جواب میں نے خود دینا ہے. بیسن کا چھیلا، بیسن کا چھلا، وہ کیا؟ اوکے وہ کیا ہے؟ اچھا چلیں جی ڈیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سعید بھائی نے کوئی چیز اوپر بھیجنی تھی، بھیجی نہیں ہے نصبہ جی؟ چیک کر کے بتائیں. میری نند مجھے اگنور کر رہی ہے. اچھا تو آپ کی نند آپ کو اگنور کر رہی ہے تو آپ اپنے دل میں اتنا اس کو کیوں لے رہے ہیں؟ اٹس اوکے اگر وہ آپ کو اگنور کر رہی ہے اور آپ کی سے بات نہیں کر رہی ہے تو جسٹ گیٹ اے لائف، تھوڑا ٹائم دیں. ہر بندے کو ہو سکتا ہے اپنی کسی سچویشن سے گزری ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کسی نے کوئی غلط فہمی آپ کے لیے ڈال دی ہوگی. ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لیتے ہیں، کچھ چیزیں پازیٹیوٹی لیتے ہیں. اٹس اوکے. اور ہو سکتا ہے اس کو کوئی ہارمونل امبیلنس چل رہا ہو سکتا ہے اس کے کوئی پی سی اوز کا ایشو چل رہا ہو. سو یو نو مجھے نہیں، 15 دن میں ایسا کچھ میجک نہیں ہو جاتا. اگر آپ 15 دن میں 3 kg کم کریں گے تو آپ 15 دن میں 3 kg بڑھا بھی لیں گے. تو سعید بھائی مجھے آئی شیڈوز بھجوا دیں. آپ مجھے ویو کر رہے ہیں، مجھے آئی شیڈوز بھجوا دیں. میں لائیو پہ ہوں، میں نے دکھانے ہیں. میں ابھی تک ڈیلز ہی نہیں دکھا سکی. چٹی کریم نکال کے دیں.
آئی لو یور اسٹائل. تھینک یو فج خان. میں نے مالیز کا ہی بلش لگایا ابھی. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. اچھا میں نے ایک اور حدیث بھی پڑھی ہے, ٹھہرے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ایک میں نے آپ کو سنا دی ہے, کیونکہ حدیث کا یہ بہت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریفرنس کے ساتھ حدیث آتی ہے نا, پھر آپ وہ والی حدیث جو ہے وہ سنا سکتے ہیں, ورنہ اگر ریفرنس کے بغیر حدیث ہوتی ہے تو آبویسلی آپ وہ نہیں سنا سکتے ہیں. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس جو حدیث آئی ہے وہ ریفرنس کے ساتھ آئی ہو. سو لیٹ می سی ہیئر واٹ آئی گاٹ. الحمد للہ. مجھے بھی نہیں مل رہی ہے. شب برات کے فضائل میرے پاس آ گئے. آپ یا مینٹل ہیلتھ پہ بات کیا کریں. مینٹل ہیلتھ ضرور بات کروں گی. دیکھیں سمپل مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, اگر آپ جیسے آپ کے سامنے ایک گلاس کے اندر الکوہل پڑی ہوئی تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے اور یہ چیز مجھے نہیں کرنی ہے, تبھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ وہ نہیں پئیں گے. اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ جو ہے, جب تک آپ کو خود اس چیز کے اوپر آپ کا پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ ایشو ہے, آپ کو یہ پرابلم ہے, اور آپ جو ہے آپ کو یہ پرابلم دماغی طور پہ چل رہے ہیں. اگر ہر بندے کو آپ سے پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کو ہر بندے سے پرابلم ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ آپ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں. یہ دو چیزیں, اگر ہر بندے کو آپ سے پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کو ہر بندے سے پرابلم ہو رہی ہے, تو ان دونوں حالتوں میں آپ مینٹل ہیلتھ کا آپ کو کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ میری جان, تھینک یو سو مچ. چٹی کریم چاہیے, میرے 15 ایئرز ایج ہے کیا میں؟ جی آپ بالکل یوز کر سکتی ہیں. 15 ایئرس کی ایج میں آپ آرام سے یوز کر سکتی ہیں. ہائے کیا حال ہیں؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. سمر آپ کیسی ہیں؟ سو شبی برات کے فضائل میرے پاس آ گئے ہیں, اور اتنی دیر میں آپ کو بہت ایک زبردست سی ڈیل بھی آج دینے والی ہوں. اور تو شب برات میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سارا کچھ میرے پاس آ گیا ہے. یا تو میں اس کو کسی طرح سے ٹیگ کر دوں گی. اچھا اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو میرے پاس پورا رحمت جو ہے, اور اس میں سارا اٹس اے ویری لانگ تھنگ جو شب برات کے فضائل ہیں, اور یہ میرے قاری صاحب نے مجھے بھیجے ہیں. تو میں کوشش کروں گی کہ میں کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے آج کی رات سے, اور 4 قسم کی نفلی عبادت میں اپنے آپ کو لگایا جائے. ایک نوافل اور صلاۃ و تسبیح, اور دوسرا تلاوت اور ذکر, اور تسبیح و تحمید, درود پاک اور استغفار. سو کلمہ لپس کی سائڈ پر ڈکلیریشن کیسے ختم ہوگی. آبویسلی چٹی کریم لگائیں اور چکنی چمیلی کریم لگائیں تو آپ کی ڈسکلریشن بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور یو آلویز لک ایلیگنٹ ود وداؤٹ میک اپ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو یہ 4 چیزیں آپ جو ہے وہ آج کی رات میں کر سکتے ہیں. نوافل, صلاۃ و تسبیح, تلاوت, ذکر اور کلمہ, درود پاک اور استغفار. سو دیز آر دا تھنگس جو آپ نے کرنی ہے. آپ آج کل کوئی غصہ کرتی ہیں زیادہ؟ آپ تو بہت ہنس مکھ ہوتی تھیں اور میں آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتی تھی کہ آپ بھی میں ابھی بھی بہت ہنس مکھ ہوں الحمد للہ. آپ میرے سے کوئی بھی بات پوچھیں میں آپ کو ہنس کے اس کا جواب دوں گی. ان کی پلیز میں کوشش کرتی ہوں میں اسٹوری لگا دوں, کیونکہ میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ مجھے جو ریفرنس آیا ہے نا وہ ہاں یہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور باقی جو دعائیں ہیں اچھا شب برات میں رحمت سے محروم ہونے والے افراد کی ایک اور لسٹ بھی میرے پاس آئی ہے. اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا, ناحق قتل کرنے والا, اور کینہ رکھنے والا, اور زنا کرنے والا یا کرنے والی, اور قطع رحمی کرنے والا, اور والدین کا نافرمان, اور شرابی. یہ بھی میرے پاس ابھی آیا ہے, مگر مجھے یہ والا جو ریفرنس ہے یہ حدیث سے مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس کے آگے کوئی حدیث کا ریفرنس نہیں ہے, بٹ یہ مجھے اسی طرح ملا ہے. اگر اس میں کوئی حدیث کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو میں آپ کو بھیج دیتی ہوں کہ یہ حدیث کے ساتھ ریفرنس ہوا ہے.
शब बारात मेरा पसंद है, मुझको कॉस्ट फेस जाती है, क्या हुक्म है कि इस पर जिसका नाम है उसकी रूह कब्ज़ करनी है। चनाचा कोई बंदा दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है, कोई तहमीर कर रहा होता है, लेकिन उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। और ये हदीस के साथ जो है ये चीज़ है। शब बारात में क्या होता है, ठीक है। हाँ, मेरे बताने का जवाब भी नहीं देती। आई एम सो सॉरी, मैं वो पढ़ रही थी, अभी मैं आपको जवाब देती हूँ। मैंने सईद भाई को कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा था, आई शेडोज़ मुझे जल्दी से ला के दे मेरा पुत्र, मैं ताकि डील जो है वो आपको बता दूँ। जी आप चिट्टी क्रीम के साथ प्रेप एंड प्लम लगाएंगे, सो दैट्स इट। अच्छा जी, अब जो हमारी नई डील है, आप कोई भी 3 क्रीम्स लें और आपको एक आई शेडो जो है वो मालिस ब्यूटी की बिल्कुल फ्री मिल रही है। जी जान, मैंने बिल्कुल जो रेफरेंस वाली हदीस है वो पहले मैंने कोट कर दी है, और वो रेफरेंस वाली हदीस मैंने दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। वो रेफरेंस वाली जो हदीस है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, और वो है जी मजमुअल ज़वाइद रकमुल हदीस 12,960 है ये। और हज़रत माज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शबान की रात में अपनी तमाम मखलूक की तरफ एक ख़ास तवज्जो फरमाते हैं और मुशरिक और कीना परवर आदमी के सिवा सबकी मग़फ़रत फरमा देते हैं। तो ये जो 2 लोग हैं उनके सिवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मग़फ़रत फरमा देते हैं, एक कीना परवर आदमी और दूसरा जो मुशरिक जो शिर्क करने वाला है। सो दीज टू मैन, जो मेरे पास इस वक्त हदीस का रेफरेंस आया हुआ है, अगर मुझे और आ जाता है कोई हदीस का रेफरेंस उन लोगों का तो फिर मैं आपको वो बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, मुबारक अला मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ताकि आप किस तरह से लगा रही हैं। देखिए, हर किसी का चिट्टी क्रीम लगाने का एक तरीका है, और हमारे जो 95% जो हमारे रिव्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने अमेजिंग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बता रही हूँ भी, टीवी चैनल्स वालों की साईं कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, जी हमने आपका थैंक यू साईं, हमने आपका इंटरव्यू करना है आपकी चिट्टी क्रीम के हवाले से। मैंने भी आपको बताना था मगर आप बिज़ी थे तो मैंने आपको नहीं बताया कि डिफरेंट टीवी चैनल्स की तरफ से जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं। थैंक यू। ये गद्दी तो उसकी नहीं है बेटा, ये उससे होती है ना, ये ट्रेन, ये ऐसे मजाक थोड़ी होता है मेरा पुत्र। हाँ थैंक यू जी, लाइव चल रहा है। अच्छा जी, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जो लोग 5 चिट्टी क्रीम या कोई भी 5 क्रीम्स खरीद रहे हैं उनको हमारा जो आईलाइनर है येलो, ग्रीन, ब्लू, हम आपको कोई भी एक आईलाइनर इन सारे लाइनर्स के साथ भेजेंगे। इन सारे लाइनर्स में से कोई एक भेजेंगे। जो मैंने ब्लश यूज़ किया मैं भी आपको बता दी हूँ। थैंक यू सो मच ज़ारा अजमल। सो ये लाइनर आपको 5, अगर आप कोई भी क्रीम्स ऑर्डर करते हैं उनके साथ आपको एक ये लाइनर मिलेगा। और अगर आप हमारा फेशियल सेट ऑर्डर करते हैं जो कि हमारा वाइटनिंग फेशियल सेट है, उसके साथ आपको एक आई शेडो, कोई भी एक आई शेडो फ्री मिलेगा। मैं आपको आई शेडो का भी स्वॉच भी कर देती हूँ। और 3 चिट्टी क्रीम के साथ या 3 किसी भी क्रीम्स के साथ आपको एक आई शेडो फ्री मिलेगा। जैसे आप 3 क्रीम्स करा रहे हैं तो आपको हर 3 क्रीम के साथ जो है वो एक आई शेडो मिलेगा। और आप अगर आपकी 5 क्रीम्स हो गई हैं तो आपको उसके साथ एक लाइनर भी ऐड हो जाएगा, मतलब एक आई शेडो और एक लाइनर। अगर आपकी 3 क्रीम्स है, एक जो हो गया नूरे ज़ारा, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू सो मच, यू नो दैट। अभी करती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में कॉल। लव यू मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरे सदके। सो दिस इज़ स्लीपी, जो एक शेड है, मैं भी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। जी साईं, आप आ जाए दरमियान में। ज़ारा देख लो, ये हर चीज़ के दरमियान में आ जाता है। दीज आर द आई शेडोज़, सारे ऐसे ही हैं, इतने ही पिगमेंटेड हैं जो कि आपको, जी जान सही है, आप आ जाए। ज़ारा वो भी ना किसी वो भी ना शिर्क बर्दाश्त किया उसको भी ना वो बिल्कुल वो होता है कि मेरे साथ जो है ना वो कोई वो नहीं है, मैच ना करे दरमियान में। हाय बाय द वे हुसैन,
کتنا خوبصورت نام ہے حسین بیٹا. اور آپ کی زبان سے جو ہے ایسے الفاظ سن کے آپ کی ماں کو کتنی شرم آئی ہوگی. مجھے تو خیر شرم کیا آنی ہے کیونکہ میں نے تو آپ کا حساب نہیں دینا, مگر حسین نام ہی ایسا ہے کہ جس کو سن کے جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ نے جیسی بات کی ہے میرا بیٹا, آپ کی عمر کے اندر تو آپ کی نگاہیں اور آپ کی زبان تو ایسی ہونی چاہیے کہ عورت کی جو رسپیکٹ ہے وہ آپ کی آنکھ میں حیا ہونی چاہیے, آپ کے لہجے میں, آپ کے تصور میں, آپ کی سوچ حیادار اور پاک ہونی چاہیے, اور آپ کے چال میں غیرت ہونی چاہیے, آپ کی آنکھ میں غیرت ہونی چاہیے, اور آپ کی آواز میں غیرت ہونی چاہیے, اور آپ کے الفاظ میں بھی غیرت ہونی چاہیے. اور آپ حسین نام لکھ کے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کی میسج کر رہے ہیں تو مجھے بڑی شرم آئی ہے. سو جی چٹی کریم کے جو پرائز ہیں وہ ہیں 1500, اور جو چکنی چمیلی کے سائیں آپ اس کو کر دیں, اسے پہلے تنگ کر لیں. سو دس از, اچھا یہ ساری کریم ہیں وہ والی بھی دکھا دیں نا, وہ پریپ اینڈ پلم وغیرہ. یہ ہماری چٹی کریم ہے, اور جو لوگ چٹی کریم کے بارے میں نہیں جانتے وہ پلیز مجھ سے پوچھ لیں تو میں ان کو سارا بتا دیتی ہوں. زارا سائیں آ رہے ہیں, کچھ چاہیے تو بتا دو. پہلے پوچھ رہے ہیں اچھا اچھی وہ مل رہی ہے تمہیں آپشن, مجھ سے ابھی تک نہیں پوچھا, تمہارے سے پوچھ رہے ہیں, جلدی سے بتا دو. صحیح میں بتا دوں کیا کیا چاہیے مجھے. عائشہ ہم دونوں ہم نام ہیں. آنٹی پتر تو آپ ہوئیں گی, میں نے آنٹی دوبارہ نہ کہیں. آسیہ آشی ملک لو یو. زارا میں نہیں, تمہیں نہیں کہا, یہ اس لڑکی کو کہا تھا. تمہاری تو پکی آنٹی, صرف میں اسی کی ہوں. فلٹر ہے, آنکھیں بند کی ہیں تو پتہ چلا ہے دل ٹوٹ گیا ہے. او مائی گاڈ شیٹ. ہاں بلش کا میں برانڈ بتا رہی ہوں, یہ ہمارا اپنے برانڈ کا بلش ہے. کدھر گیا ہوش پتر, ہوش, تھینک یو. بعد میں پہلے ینگ جنریشن. سو دس از دا بلش, وائلڈ رینبو پیلٹ, مالیز بیوٹی کا ہی ہے. یہی میں نے لگایا ہوا ہے, اور اس کو جو میں نے برش یوز کیا ہے PAR. آپ نے اپنا نا سوال دوبارہ سے لکھنا ہے. اب آپ نے جواب نہیں لکھنا کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہی ہے. جی جان ٹھیک ہے, لیکن میں 13 ایئرس کی, پھر بھی پتر آپ مجھے عائشہ سائیں ہی کہیں گی. ٹھیک ہے زارا, بس فوراً میسج کر کے بتا دو. وہ جو تم لسٹ بناؤ گی نا اس میں ایک ایک کی بجائے 2 لکھنا ہے چیزیں نا, ساری دونوں اکٹھی منگوا لیں گے. سو دس از دا بلش, اور اس کو میں نے اس طرح سے لگایا ہے. یہ ہمارے اپنے برانڈ کا بلش ہے, اور اس کا جو ہے وہ پرائز ہیں 2500 کی. اچھا, اور کنگریچولیشنز, جتنی بھی مالیز کی پروڈکٹس ہیں سب پہ 15% آف ہے, تو آپ 15% ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں. جو مالیز بیوٹی کی کریمز ہیں ان کے اوپر ڈیل لگ گئی ہے. اگر آپ نے 15% ڈسکاؤنٹ لینا ہے 15% ڈسکاؤنٹ لے لیں, اور اگر آپ نے ڈیلز دینی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور دے آر ویری نائس ڈیلز اونلی فار 3 days, کیونکہ وومنس ڈے ہے تو میرا بھی کوئی کنٹریبیوشن بنتا ہے. مالیز کا فیشیل کدھر ہے, فیشیل. اچھا جی, ہر 3 کریمز کے اوپر. اچھا چٹی کریم کیا کرتی ہے, چٹی کریم لگا کے کیا کروں, آپ مجھے ان باکس کریں یا آپ اسی نمبر کے اوپر میسج کریں, یا تو آپ کو کسی نے یہاں پہ بھیجا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی میسج کو ریپیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چٹی کریم سے اسکن ریڈ نہیں ہوتی ہے. ایوری ون نوز اباؤٹ چٹی کریم. سو آپ اسی نمبر کے اوپر میسج کریں یا مجھے ان باکس کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ میں کسی بھی چٹی کریم کے حوالے سے مجھے کوئی بھی بندہ میسج کرتا ہے میں اس کو فوراً جواب دیتی ہوں. سو اٹس اوکے, آپ مجھے میسج کر دیں. اور ہمارا جو یہ نیا فیشیل ہے 5 اسٹیپ الٹرا وائٹنگ فیشیل, جو کہ 5 اسٹیپ فیشیل ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے ایک آئی شیڈو مالیز بیوٹی کا فری ہے, اور وہ کوئی بھی کلر ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں, کوئی بھی کلر. سو دس از دا فیشیل وچ از آر نیو فیشیل, اور یہ آپ لوگوں کو 5000 کا ہے, تو اس کے اوپر یا 15% آف لے لیں, یا اس کے ساتھ آپ آئی شیڈو جو ہے فری لے لیں, جو کہ 750 روپیز کا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ اس ساتھ آئی شیڈو لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, آئی تھنک سو. چٹی کریم کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اٹ از فارمولا کریم, اور اس کے انگریڈینٹس اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, مگر اس میں اسٹیرائڈز نہیں ہیں, بٹ دس از دا ون آف دا بیسٹ فارمولا کریم ایور. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک راز کی بات آج بتا رہی ہوں آپ کو. کچھ ایسے پیجز ہیں انسٹاگرام کے اوپر جو ہڈن پیجز ہوتے ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ وہ گوسپ ٹائپ کے پیجز ہوتے ہیں, اور وہ ہر کسی کو جو ہے وہ گوسپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اب آپ کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں.
اور وہ جیسے چٹی کریمز وغیرہ, جیسے وائٹننگ کریمز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, بٹ ان لوگوں نے خود مجھ سے چٹی کریم منگوائی اور اس کے بعد ایک کریم میں نے ان کو بھجوائی اینڈ دے لو دا کریم, اینڈ دین انہوں نے 12 سے 15 کریمز آرڈر کیں, اور پھر ان کی جتنی باہر بھانجیاں اور بیٹیاں وغیرہ تھیں انہوں نے وہ ساری سب نے وہ کریم یوز کی, اور جو باقی سب نے بھی پھر جو ہے وہ کریمز یوز کی. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں بتاتے کہ ہم کیا یوز کر رہے ہیں, بٹ اگر کوئی اچھی چیز اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی کو اچھی چیز بتائیں. نارملی یہ بچپن سے ہماری عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ اسی پرانی دسراں سے یہ چیز کتوں لئی ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ لوگ کسی کا بھلا کریں, کہ میں تو فوراً بتا دیتی ہوں, اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز کہاں سے لی ہے, تو اگر کسی اگلے کو وہ چیز چاہیے تو آبویسلی وہ لے لے. کوئی چیز اچھی ہے, کسی کا بھلا ہو رہا ہے, تو آبویسلی آپ بتا سکتے ہیں, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے اپنی چیکس پہ یہ لگایا ہوا ہے مالیز بیوٹی کا وائلڈ رینبو پیلٹ, یہ اور مالیز بیوٹی کی بلیک پینسل لگائی ہے, اس پہ 15% آف ہے. سو یہ سارے آئی شیڈوز کے کلر ہیں جو کہ کافی زیادہ ہیں, جو میں ابھی تھوڑی دیر میں سوچ بھی کر کے آپ کو اسٹوری پہ لگا دوں گی. اور پریپرنٹ پلم یہ والی ہے جو آپ نے ضرور لگانی ہے, 7 دن کے اندر آپ کو رزلٹس آ جائے گا. چٹی کریم کا رزلٹ پرماننٹ ہوتا ہے, بالکل پرماننٹ ہوتا ہے, بٹ آبویسلی یہ نہیں کہ اب آپ چٹی کریم کوئی میجک بن گئی ہے کہ یہ کوئی میجیکل کریم ہے کہ اب آپ چٹی کریم لگا کے دھوپ میں چلے جائیں اور چٹی کریم کو آپ جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہم دھوپ میں جا کے دیکھتے ہیں ہمارے ریش پڑتے ہیں کہ نہیں, اور چٹی کریم چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں پھر دھوپوں میں پھریں وداؤٹ سن بلاک, تو پھر ظاہر آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جائے گی. یس, ٹک ٹاک ٹنٹ از ورتھ بائنگ, اٹ از دا ون آف دا بیسٹ ٹنٹ ایور, ویری نائس. میں دکھا دیتی ہوں کہاں ہے ٹک ٹاک ٹنٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. سو چٹی کریم چٹی کریم ایک ایسی چیز ہے کہ جو جی اگر چٹی کریم سے پہلے آپ نے پریپرنٹ پلم لگانی ہے, دس از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز آپ کی جو اسکن ہے نا اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی اسکن جو ہے موئسچرائز ہوئے, اور ایک آپ کی اسکن ہائیڈریٹ ہو. اس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اسکن پہ پیچز ہوتے ہیں اور وہ اندر تک نہیں جاتے ہیں. اور یہ جو کریم ہے یہ آپ کی اسکن کو موئسچرائز نہیں ہائیڈریٹ کرتی ہے, اندر تک پینیٹریٹ کرتی ہے. آپ کو میری اسکن کی جس جگہ پہ شائن نظر آ رہی ہوگی, یہ دس از ہائیڈریٹڈ, ٹھیک ہے. سو یہ ہائیڈریٹ کرتی ہے. اور بچے مجھے کوئی لپسٹک دے دیں, میری بالکل ہونٹ وہ لگ رہی ڈنڈل سے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ لگانی ہے, پھر آپ نے ایک دن جو ہے وہ چٹی کریم لگانی ہے. اور چٹی کریم پہ میرے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میرے کون کون سے چینلس پہ انٹرویو آ رہے ہیں. سو دس از چٹی کریم. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لوگ دوسرے شہروں کے اندر اس کی ڈسٹریبیوشن لینا چاہتے ہیں, آپ لوگ مجھے بتا دیں. کل کو آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوں گے عائشہ جی پلیز ہمیں ڈسٹریبیوشن دے دیں, اور میں کہوں گی کہ جی سوری میں نے تو کسی اور کو دے دی ہے. تھوڑی سی گلاس لگا لیتی ہوں. تھوڑا سا کلر آئے گا اس میں, تھوڑا چٹا چٹا. آپ کی طرح کوئی ابایا لینا ہو تو مل سکتے ہیں میری جان. میں ابایا صرف خبر سے لیتی ہوں, اور سائیں کو ویسے میں نے کہا بھی ہوا تھا, مگر سائیں نے میری بات نہیں مانی. بڑی سوکھ کے میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. بلش پہ بھی آف ہے, جی 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 بلش پہ بھی آف ہے, ٹینٹ پہ بھی آف ہے, 15% آف ہے. وومنس ڈے ہے اور ویسے بھی آج شب برات ہے, سو یس آف ہے. ٹک ٹاک ٹینٹ جلدی بچے سائمہ, ہاں جی اس میں کدھر ہے, ہاں یہ والا. اچھا ٹک ٹاک ٹینٹ آئی ڈونٹ نو اسٹاک میں ہوئے گا شاید, جو پہلے آرڈر کر دے گا. کوئی اچھی سی سن بلاک بتا دیں سینسٹیو اسکن کے لیے. دیکھیں میں اس لیے نہیں ریکمینڈ کر سکتی ہوں کوئی اچھی سی سن بلاک, کیونکہ ہر کسی کی اسکن کے اوپر ڈفرینٹ سن بلاک سو گئے. سولر اس کی لے لیں آپ جو میڈیکل اسٹور سے. یہ ٹک ٹاک ٹینٹ ہے, اور یہ میں اس کو یہاں پہ ہاتھ پہ تھوڑا سا لگا رہی ہوں. یہ دیکھیں ایک ڈاٹ میں نے ہاتھ پہ لگایا ہے. ابھی یہ میں نے شروع کیا, ابھی دیکھیں آپ پورے ورلڈ کے برانڈ یہ بنائیں گے اور پھر اس کو $60 کا بیچیں گے کہ یہ وائٹ کلر کا پورشن ہے, اور جب آپ کی چیکس پہ لگتا ہے تو یہ پنک ہو جاتا ہے, یو نو. سو پہلے ادھر میں لگاتی ہوں تاکہ آپ کو ادھر اور ادھر کی چیک میں جو ہے نا فرق پتہ چلے. چٹی کریم از 1500, پیپرنٹ پلم از 750, اور چکنی چمیلی 1650. اس طرح سے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ابھی فرق آنا شروع ہو گیا, یہ دکھاؤ میرر.
हाँ, दिस इज़ टिकटॉक टेंट. नज़र आ रहा है टेंट? ये बहुत ही मज़े का सच में. दिस इज सो गुड. रेड हो गई मेरी काले. अच्छा, इसकी ना अपनी एक बड़ी मज़े की शाइन है, यू नो. जो टिकटॉक टेंट की एक अपनी ग्लो है ना, जो स्किन के अंदर इसकी होती है, अब इसकी डल लगना शुरू हो गई, इसकी मज़े की लगना शुरू हो गई है ना. तो ये बेसिकली इस तरह से वाइट होता है और ये फिर पिंक हो जाता है. आपकी जब चीक्स पे लगता है ना, तो ये ऐसे ये पिंक हो जाता है. एक सेकेंड, इसको टैप कर. टेंट की प्राइस, मरीम क्या प्राइस है टेंट की? जान कितनी प्राइस है टेंट की? मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं. सभी लगा रहे. टिश्यू निकाल के. वालेकुम अस्सलाम. और आज जो लोग भी शब बारात के अंदर इबादत करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो कर देना है और फिर पता नहीं क्या क्या कर लेना है, जो भी आप लोगों का होता है. बट जितनी भी इबादत करें, जितना भी करें, एक तो तौबा बहुत ज़रूरी है. आपकी प्रोडक्ट्स के नेम कितने हैं? 3rd क्लास हैं. हाँ हादिया, आपकी तरह कोई मसला नहीं, इट्स ओके. मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ना, क्योंकि हमारे अपने नाम भी तो ऐसे ही हैं ना. हम लोग भी तो इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं. हम भी तो चिट्टे होने से इंस्पायर्ड हैं. हमें भी चिट्टी स्किन अच्छी लगती है. सो वाई यू जस्ट escape from these names? This is the reality of our society, that we love to being chitta, we love to being chikni chameli, we love to being gorgeous, we love being glowy, beautiful, colored eyes. हम इन चीज़ों से फैसिनेट होते हैं. तो चिट्टी में क्या मसला है? I love this name. Noor Bhai. We love these kind of names. We are attracted to these things. We are attracted to these names. So it's fine. I think I love this name. Hi. एक तो ये जो हाय करते हैं ना, उनको हाय पड़ जानी किसी दिन मेरी तरफ से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्लीज़ ये हाय मुझे नहीं पसंद. और गैरतमंद लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मुसलमान हो, गैरतमंद हो, उसकी नज़रें नीचे हो, कितना खूबसूरत इंसान होता है. मुझे लगता है कि बस सुभान अल्लाह, क्या माँ का क्या कमाल नाम है. आई लव दिस नेम, टिकटॉक टेंट. यू आर ऑल फैसिनेटेड फ्रॉम टिकटॉक. सब टिकटॉक देखते हैं. हर कोई टिकटॉक करता रहता है. हर वक्त टिकटॉक चलता रहता है. अपना फ़ोन आप उठा के देखें, सबसे पहले टिकटॉक का वो आएगा. और अगर आपका फ़ोन के टाइम नोट किया जाए तो सबसे ज़्यादा घंटे आपने टिकटॉक देखने में गुजारे होंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली अ टिकटॉक टेंट, बिकॉज टिकटॉक के जो अंदर जो एक पिंक से कलर का टेंट यूज़ होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट. सो इसलिए इसका नाम टिकटॉक टेंट रखा था. सो these all names are fascinated from yours and our society, and you know everything from us. जी, चिट्टी क्रीम के ऊपर सेल चल रही है. 15% ऑफ सारे मालिस पे चले. और चिट्टी क्रीम अगर आप 3 कोई भी क्रीम बाय करते हैं तो आपको एक आई शेडो मालिस ब्यूटी का फ्री मिलता है. टिकटॉक टेंट के प्राइस आई थिंक 1500 या 1800 है, मुझे सही तरह पता नहीं है. बहुत हो रहे हैं. ऐसा मैंने चिन पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो आप पेपरमेंट प्लम के साथ यूज़ करें. और अगर पेपरमेंट प्लम के साथ आपने यूज़ की है और फिर ब्लैक हो नहीं सकते. इन क्रीम्स का ब्लैक हेड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. इवन अगर आपके ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो आप उसको रिमूव करें और फिर उसके ऊपर क्रीम लगाएं, क्योंकि इससे बल्कि प्रॉपर ख़त्म हो जाते हैं. आप अबायास लॉन्च करें रीज़नेबल प्राइस में. आई वाज थिंकिंग अबाउट इट टुडे, और मैं ये सोची थी कि अबायास में लॉन्च करूं कम प्राइस के अंदर. किस तरह से लॉन्च करूं, क्योंकि कपड़े की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई हुई है. और अगर मैं अबायास को कम प्राइस में लॉन्च करूंगी तो क्या उसको किस तरह से करूंगी. आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट. तो अगर कोई ऐसी डिज़ाइनर है जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, ऑब्वियसली मैं किसी के साथ जो है वो नहीं करती हूँ, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं करती. मैं बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं करती. मैं अपना जो जितना भी सारा है वो खुद करती हूँ. अगर कोई मेरे साथ जो है वो शेयर करना चाहता है कोई आइडिया या कोई फैब्रिक किसी के पास इस तरह का है, तो मैं डेफिनेटली, अगर कोई अबाया का फैब्रिक जो है होल सेल के अंदर और स्कार्फ्स का फैब्रिक होल सेल के अंदर किसी को अवेलेबल है तो मुझे वो इनबॉक्स कर दें ताकि मैं उनके साथ रब्ता कर लूँ. सो इट्स 8:30. अब नमाज का भी वक्त हो गया है और इबादत का भी वक्त हो गया है.
سو سارے مالیز بیوٹی کے اوپر 15% آف ہے. کنگریچولیشنز ٹو ایوری ون. اور مالیز بیوٹی کے ٹک ٹاک ٹرینڈ کے اندر نور فاؤنڈیشن کے اوپر, ڈراپس آف میجک کے اوپر, اور پھر ساری کریمز کے اوپر آف ہے. اور یہ سارے آئی شیڈو اور لائنر جو ہیں یہ آپ کو آپ کی گفٹس ہیں. یہ سارے جو آپ کو ہر 3 کریمز بائی کرنے کے اوپر ملیں گے, اور ہر 5ویں کریم کے اوپر آپ کو جو ہے وہ لائنر بھی ساتھ ملے گا. لائک اگر آپ 5 کریم بائی کر رہے ہیں تو آپ کو لائنر پلس آئی شیڈو مل رہا ہے, اور اگر آپ 3 کریمز بائی کر رہے ہیں تو آپ کو صرف آئی شیڈو مل رہا ہے. سو دیٹس اپ ٹو یو ہاؤ مچ یو آرڈر. کریمز کے اوپر اور فیشیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے, یہ نیچے نمبر ہیں, ان سب چیزوں کو آرڈر کرنے کا نمبر نیچے ہے. ابھی میں نے فاؤنڈیشن بھی نہیں لگائی ہے, فاؤنڈیشن لگا کے دکھا دوں تو پھر چمکی اور زیادہ مارے گی میری اسکن. ابھی میں نے صرف سن بلاک لگایا ہوا ہے. سو یہ میں اس کو واپس ڈال رہی ہوں. میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گی کہ میں رات کو جو ہے اس کے سواتچز ڈال دوں. اور باقی جانے سے پہلے چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. زندگی کے اندر میرے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ ایسا آپ سب کے اوپر وقت آتا ہے, ہر کسی کے اوپر ایک وقت آتا ہے کہ جب 27ویں کی بھی رات ہوتی تھی تو میں کوئی ایک ایسی انسان میرے دماغ میں تھی جس کو میں معاف نہیں کر سکتی تھی. تو یہ بھی ایک بڑی آپ کے اوپر ایک کرب کی حالت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو معاف نہ کر سکیں, کہ آپ کے دل کے اندر یہ چیز رہ جائے کہ آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اور ایک رات ایسی آئی, ایک 27ویں کی رات رمضان کی ایسی آئی کہ میں نے اس انسان کو معاف کر دیا. اور پھر مگر اب والی جو سچویشن ہے, اب میں جس ایج میں ہوں اور جس طرح میں سوچتی ہوں, یا جیسے کہ آج کی رات بھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ 1 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں شاید نہیں معاف کر سکتی. یہ کوئی اس میں میں کوئی بری انسان ہوں یا وہ کوئی برا انسان یا بری انسان ہے. یہ ہر کسی کا اپنا عمل ہے, اس کا اللہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اور ہاں, یہ گلٹ میرے اندر ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے, یہ ہم کسی کو معاف کر دیں. ہمارے میں اتنا ہمت حوصلہ ہونا چاہیے. آپ لوگ میرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, مجھ سے بہت کچھ کرتے ہیں, کہ آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ عائشہ جی آپ سے ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ وی آل آر ہیومن. So being human, I think it's okay کہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں, it's for some time it's okay کہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں, and it's okay کہ اگر دیکھیں, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا چیز کیا جیسے کہ شرک ہے یا کوئی ایسی چیز کی ہے, تو اس کی معافی آپ نے رب سے مانگنی ہے. اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اس کی معافی آپ نے اسی انسان سے مانگی جس سے آپ نے غلط کیا ہے. جس سے آپ نے برا کیا, آپ کی معافی اسی انسان سے ہونی ہے جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے. آپ کی جو بھی باتیں, جو بھی چیزیں ہو جائیں, مجھے لگتا ہے وہ تب تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں آسمان کے اوپر جب تک کہ آپ اس انسان سے معافی نہ مانگ لیں جس کا آپ نے دل دکھایا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے, that's what I feel. تو میں نہیں معاف کر سکتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں معاف نہیں کر سکتی. سو اور I think it's normal کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم یہ سب کچھ ایسے ہی ہے. اور اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو اور تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ آج کی رات ایسی ہے کہ اگر آپ ہمارا نام لکھا جانا ہے اس فہرست کے اندر جو لوگ اگلے سال جو ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سو اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو آپ لوگ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے یا میسیجز کے اوپر معافی ضرور مانگیں. اور معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم سوری, یو ایکچولی مین اٹ. آپ کے ایکسپریشن سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ اس چیز کے لیے دکھی ہیں یا پریشان ہیں, آپ ریلی میں معافی چاہتے ہیں. سوری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئی ایم سوری, آئی ڈنٹ مین اٹ, اٹس ناٹ دیٹ. میں جتنا بھی اوپر رکھ کے سوچ لوں میں نہیں معاف کر سکتی. میں جو مرضی کر لوں میں نہیں کر سکتی معاف. اور میں جیسی بھی ہوں میں ایسی ہوں, میں جو بھی ہوں میں ایسی ہوں, نہیں کر سکتی ہوں اور ابھی نہیں کر سکتی. شاید کوئی ایسا ٹائم آئے گا انشاءاللہ زندگی کے اندر کہ ہوگا ایسے, مگر نہیں کر سکتی کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سو خوش رہیں. ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ, تو کوئی بات نہیں, یہ آپ کا بھی امتحان ہوتا ہے, ان لوگوں کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں معاف کر سکتے, اینڈ اٹس اوکے.
اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ. سیریسلی پہلے مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں ایسا کیوں میرے ساتھ ہے، بٹ پھر میں نے سوچا کہ نہیں ایسا ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ چیز بتا سکوں. اٹس اوکے اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. صرف مگر آپ لوگوں نے سب سے معافی مانگنی ہے، اور آپ لوگوں نے اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو ان سے معافی مانگیں، اور گھٹنوں میں گر کے معافی مانگیں کہ ریئلی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہوا ہے اور اس کو تکلیف دی ہوئی ہے تو نہیں، آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. بہت پھینٹی پڑنی ہے آگے، بہت پھینٹی پڑنی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، سچ میں معافی مانگ لیں. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، کسی کے ساتھ غلط کیا ہوا معافی مانگ لیں، کیونکہ اٹس ویری ویری اور طرح کی چیزیں جو ہمارے دماغ میں، جیسے یہ والی آنکھ کا پردہ بند ہونے ایک اگلا کھل جانا ہے، اور پہلے ہمیں اس کا حساب دینا پڑنا ہے، وہ ہم لوگ حساب نہیں دے سکتے ہیں. سو کوشش کریں کہ آپ معافی مانگ لیں فوراً. آپ کو لگتا بھی ہے نا کہ اگر آپ کو ہنٹ بھی ہے کہ جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، یا مجھے لگتا ہے شاید وہ کسی کو میری تکلیف ہوئی ہے، تو آپ فوراً معافی مانگ لیں. نہیں، میں ان کا نام تو نہیں لے سکتی. میں اتنا گناہ گار تو کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں کر سکتی میں کسی کا نام لے لوں. کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اور میں نے ایک بات سنی ہوئی ہے، وہ بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، تو میں آپ کو بھی وہ بات بتا دوں. I have done good with someone, but the betrayal I got also can't forgive. But yes, I learned silence is the best killer. Alhamdulillah, that's great. Obviously آپ نام نہیں لے سکتے ہیں، جو مرضی ہو جائے. تو میں نے ایک بڑی پیاری بات سنی ہے، میں نے سوچا میں بتا دوں کہ میں رمضان کے اندر انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے کہ میں آپ کو روز آ کے جو ہے حدیث سناؤں گی، ترجمہ بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ باتیں کروں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیلی کچھ نہ کچھ کنورسیشن کیا کروں. ہم ایک ٹائم رکھ لیں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لوں گی کہ کون سے ٹائم پہ جو ہے وہ ہم باتیں کر سکتے ہیں. آبویسلی میں دین کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتی، میں جتنا سمجھتی ہوں اور جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت مل جل کے کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لیں گے. تو قیامت والے دن سنا ہے کہ ایک ایسا انسان ہوگا، جب حساب شروع ہوگا تو قیامت والے دن ایک ایسا انسان ہوگا کہ جب وہ انسان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، تو اس کی جب باری آئے گی تو ایک بڑا سا پردہ ہے جو گرے گا، اور ایک بڑا سا پردہ گرے گا، اور اس انسان کا نام بھی نہیں پکارا جائے گا کہ اس کا نام بھی لیا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو پکاریں گے، مگر اس کی آواز جو ہے وہ ہمیں نہیں آئے گی، ہم میں سے کسی کو نہیں آئے گی، اور کہیں گے کہ چپ کر کے جو ہے تم ہے وہ جنت میں چلے جاؤ، چپ کر کے تم جنت میں چلے جاؤ. اور وہ انسان اس پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جو فرشتے ہیں اور جو سارے باقی انسان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کون آدمی تھا کہ جس کا آپ نے نام بھی نہیں لیا اور پردے کے اندر سے آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں لوگوں کے پردے رکھتا تھا، اور آج میں نے اس انسان کے اوپر ہی پردہ ڈال دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ پردے کے اندر ہی رہیں، پردہ رہے اور ڈلا رہے. اور میرا اپنا ایک شعر بھی ہے، پردہ ڈالے رکھنا سائیں، پردہ ڈالے رکھنا ہم کو اب تو کجنا سائیں، پردہ ڈالے رکھنا. سو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے شامل کر دیں کہ جن کا نام بھی نہ لیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ پردے ڈال دیں. کسی کی بیٹیوں کا، کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا پردہ رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، بڑا خوبصورت چیز ہے. ہم جیسے پردے کھول کے تار کر کے 4 باتیں اپنے سے شامل کر کے لگا دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر آپ ایسے کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم ان کو لکھ لیا کریں کہ اگر آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے تو پھر آپ ان لوگوں سے معافی تو مانگ سکے کم از کم، کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے سے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی، یا تمہارے اوپر یہ الزام لگایا تھا، یا میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی تھی. تو اس انسان سے معافی مانگے. کوئی انسان کی معافی انسان نہیں دینی. دس از ویری امپورٹنٹ. سو آئی ہیو ٹو گو. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ڈھیر ساری خوشیاں بانٹیں. اور اگر میں نے بھی آپ لوگوں میں سے کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دیں. پھر دل سے معافی مانگ رہی ہوں، اینڈ دل سے آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں. اور سائیں آپ سے معافی نہیں مانگوں گی میں، تھینک یو، میں بعد میں مانگوں گی. اور باقی مالیس کے اوپر جو بھی سارا لگا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. نہیں جان، کوئی سوری یہاں پہ نہیں ہو رہا، سوری وہ آپ سے میں بعد میں اس بارے میں بات کروں گی.
اٹس اوکے اوکے. تو میں نے کہا شاید آپ ویسے کسی اور بات پہ سوری کہہ رہے ہیں, ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اٹس اوکے. سو خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں اور ڈھیر ساری خوشیاں بانٹیں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خوش رہیے گا, اور لوگوں کا دل کم دکھائیں. اور یہ نہیں کہ آج کی رات عبادت کر کے سویرے اٹھ کے پھر فون کالیں شروع ہوتے, پھر سارے تماشے شروع, وہی ساری روٹین شروع. تو ایسے نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو چینج یور سیلف ڈے بائی ڈے, امپروو یور سیلف, آہستہ آہستہ کر کے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اب ہاں میں نے ایک شعر بھی سنانا تھا جانے سے پہلے, اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجیے گا. میرا اپنا شعر نہیں ہے یہ, مگر صحیح بعد میں بتاؤں گی. راستہ ملتا نہیں ہے, راستہ ملتا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہے کوئی بھی اپنا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہے. پیڑ کی ہی پیٹھ سے نکلا ہے سایہ پیڑ کا, پیڑ کی ہی پیٹھ سے نکلا ہے سایہ پیڑ کا, پیڑ سے اونچا نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے. کتنی خاموشی سے جھٹلایا میری سچائی کو, کتنی خاموشی سے جھٹلایا میری سچائی کو, پھر بھی تو جھوٹا نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہے. سو خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں اور ڈھیر ساری خوشیاں بانٹیں.